السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے کل بتایا تھا کہ ہمارے پاس اداکارہ حسنہ کا ایک پرانا انٹرویو سامنے آیا ہے. اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو کرنی چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر خاص طور پہ جو حسنہ صاحبہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، شادی کے حوالے سے اور کچھ باتیں ہیں ان کی کریئر کے حوالے سے، تو چلیں مور اور لیس ٹھیک ہے. فلمیں سبھی کو پتہ ہوتی ہیں کہ کتنی فلموں میں کام کیا، کس میں سائیڈ ہیروئن تھی، کس میں مین ہیروئن تھی. لیکن جو کچھ باتیں ان کی ذاتی زندگی کو لے کر ہیں، اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں. وہ بڑے بڑے چینل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن فیکٹس فائنڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پرانے اخبارات کے ذریعے اس کو بنیاد بنا کر اتھینٹک طریقے سے آپ کو معلومات پہنچائی جائے، یا کوئی اس طرح کا معتبر صحافی جن کا شوبز میں نام ہو، جن کے حوالے سے کہا گیا ہو کہ بہت زبردست نام تھا اور غلط خبریں نہیں دیتے تھے، ان کی کسی معلومات کو بنیاد بنایا جاتا ہے، یا پھر پرانے ان کے خود اپنی زبانی ہی سارا کچھ بتایا جاتا ہے. حسنہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، چائلڈ اسٹار کے طور پہ آئی، شوکت حسین رضوی لے کے آئے جانے بہار میں، اس حوالے سے سبھی کو پتہ. پھر ان کی فلمیں ہیں، جس میں سبق میں وہ سائیڈ ہیروئن تھی، شہید میں بھی تھی، سوسائٹی میں بھی تھی، کون کسی کا، اور پتہ نہیں بہن بھائی جو دیپا والی، مسٹر عبدالغنی، ہیلو ہیلو مسٹر عبدالغنی، پھر کوچوان، گنہگار، اس کافی ساری فلموں میں کام کیا. فلمیں دوستی میں بھی تھی. تو فلمیں تو ان کی ہیں، یہ تو فیکٹ ہے کہ ان کے فلموں کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کی ذاتی زندگی کو لے کر معلومات میں نے خود محسوس کی وہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم انہیں کی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنی شادی کے حوالے سے انہوں نے رخسانہ آرزو، جو کہ بعد میں رخسانہ نور بنی تھی، جن کا انٹرویو ہم نے وحید مراد صاحب کا بھی آپ کو دکھایا تھا کچھ دن پہلے، وہ انہوں نے انٹرویو کیا تھا رخسانہ نور صاحبہ نے، یعنی رخسانہ آرزو کے نام سے اس وقت تھی. اور انہوں نے خود 1984 میں وہ 37 سال کی تھی. تو آج اگر 1984 میں وہ 37 سال کی تھی تو ان کی ایج کو لے کر بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں. کچھ نے کہا کہ پتہ نہیں 80-82 سال ان کی عمر ہے، تو ایج کا بھی اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. آج 2022 ہے، اور ان کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا حقائق بتائے ہیں، کس طریقے سے اپنی ذاتی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، یہ آپ سنیے گا اور آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. یہ ناظرین، انٹرویو جو ہے وہ 11 مئی 1984 کا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداکارہ حسنہ، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے حسنہ صاحبہ کی اس وقت کی تصویر ہے جب وہ 37 سال کی تھیں، اور اوپر جو ٹائٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اداکارہ حسنہ کے بیتے ہوئے دن. یہ بھی ہے، وہ ہر قیمت پر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا. اب یہ وہ کون ہے، اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا کیا کیا اندازہ لگاتے ہیں. وہ ہر قیمت مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کسی اداکار کو نہ لے لیجئے گا، یا دیکھ لیں، سسپینس رکھیں اس کو. میرا رزق فلموں میں لکھا تھا، نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ اس کی موٹی موٹی سرخیاں ہیں جو انٹرویو شروع کرتے ہیں. جناب، انٹرویو میں لکھا ہے کہ سکرین پر ہر ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک طوفان ہوتے ہیں. ان کے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنے زخم اور سسکیاں ہوتی ہیں، ان کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے. آج جس چہرے کی رونمائی ہے وہ کسی لکھاری کے لکھے کردار کا چہرہ نہیں ہے. وہ چہرہ سکرین پر فلمی مکالمے بولنے والے کسی اداکارہ کا چہرہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک عورت کا ایسا روپ ہے جو اپنی یادوں کے دریچے بتا رہی ہیں. اپنا آپ سوچ رہی ہیں یہ اداکارہ حسنہ ہے، اپنے وقت کے حسین اداکارہ. اس اداکارہ نے مشرقی اور مغربی کردار یکساں خوبی سے نبھائے. سکرین پر مشرقی اور مغربی موسیقی کی تال پر ڈانس کرتی ہو اس عورت کو زندگی نے کیسا ناچ نچایا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ لوگ بھی نہیں جو اس کی تصویریں کاٹ کر کتابوں پر رکھا کرتے تھے، کتابوں میں. اس کی ذاتی زندگی، جس کا ایک ایک لمحہ اس نے گزارا ہے، جس کے لمحے نے اسے گزارا ہے، جس کا ہر دکھ اس کا اپنا ہے، جس کا ہر آنسو اس کی اپنی جاگیر ہے. ذاتی زندگی کے کہہ کے مسکراہٹیں، دبی دبی ہنسی، سب کچھ اس کی ذاتی ملکیت ہیں. اسے سوچوں کے جزیروں پر حکمرانی کرتے ہوئے برسوں بیت گئے، اور ان سوچ جزیروں کا لگان اس کی اپنی زندگی ہے. ہم نے اس کی ذاتی جاگیر کے دروازے پر تلاش کیے اور ایک دروازے پر دستک دی. جواب خاموشی، وہاں تک جہاں وہ بیبی تھی، بالکل ننھی منی سی چھوٹی چائلڈ سٹار، جسے شوکت حسین رضوی پہلی دفعہ اپنی فلم جانے بہار میں مسرت نذیر کی بیٹی کے روپ میں پیش کیا تھا، اور اس کے باپ کا کردار اداکار لالا سدھیر نے ادا کیا تھا. وہ فلموں میں کس طرح آئی، کیوں آئی، اس کے بارے میں وہ اپنی زندگی کا پہلا پردہ سرکاتی ہیں.
میرے آباء و اجداد مہاراجہ گوالیار کے حکیم تھے. نانا حکیم علی حسین اپنے وقت کے نامور حکیم تھے. میرے نانا کی نسل آگے نہیں چلی. میرے نانا کا کوئی بیٹا نہیں تھا. میری ماں کمال کی کیونکہ پیج کے اندر میں نے ٹکڑوں میں کیا عورت تھی. میری ماں کمال کی عورت تھی. اس نے ہمیں بہترین درسگاہوں میں تعلیم دلوائی، لیکن میری قسمت میں سینئر کیمبرج کا امتحان نہ دینا لکھا تھا، کیونکہ امتحان سے پہلے ہی میں فلموں میں چائلڈ سٹار کے طور پہ متعارف ہوئی. مجھے یاد ہے کہ ان دنوں نور جہاں کی فلم جگنو ریلیز ہوئی تھی. اس کی بے پناہ تعریف سنی تھی. میں نے جگنو دیکھ لی تھی. جگنو دیکھنی تھی. میں نور جہاں کی زبردست فین تھی. مجھے نور جہاں نے متاثر کیا اور میں نور جہاں کو دیکھنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھی کہ ہمارے ہمسائے میں شوکت حسین رضوی کی بہن تھی. میں نے ان کی بیٹی سے کہا جس دن تمہاری ممانی تمہارے گھر آئے مجھے دکھانا. اور میں کھیل رہی تھی کہ ہمسایہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، ممانی آئی ہیں. میں نور جہاں کو دیکھنے گئی، پھر کبھی گھر واپس نہ آ سکی. میں 10 سال کی عمر میں فلم نگر چلی گئی اور میرے گھر کا آنگن میری کھیل کود کو ترس گیا. میرے گھر والے مجھے نہیں جانے دے رہے تھے. نور جہاں اور شوکت رضوی نے میرے والدین سے بات کی اور میرے گھر والے اس لیے مان گئے کہ دیکھیں بیبی کیسے کام کرتی ہے. کبھی میں بیبی تھی، آج میری عمر 37 سال ہے، لیکن لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ ابھی عمر 37 سال ہے، کل میں 40-50 برس کی بھی ہو جاؤں گی، بیٹی جوان ہو جائے گی، تب بھی میں اسی طرح سوچ میری صحراؤں میں گھوما کرے گی. لوگوں کی یادداشتیں بہت تیز ہیں. مجھے بھی یاد آ رہا ہے عجب خان بحیثیت ہیروئن میری پہلی فلم تھی. یہ سدھیر صاحب کے ساتھ تھی شاید. پہلی فلم تھی، میں نے پرفارمنس دی، تبھی لوگوں نے پسند کیا. لیکن کیونکہ میں اپنی شہرت کے زمانے میں بہت زیادہ کام نہیں کیا، نہ فلموں کی لمبی فہرست میرے پاس تھی. میں فلموں میں اداکاری تو کر رہی تھی، لیکن میرے گھر کا جو ماحول سیدھا سادہ سا تھا، جس میں 15 برس کی لڑکی بیاہ دی گئی. مطلب 15 برس کی ان کی جو تھی ایج، تو اس میں ان کی شادی ہوگی. میری شادی 15 برس کی عمر میں کر دی گئی. شادی پہلے چھوٹی عمر میں اس لیے شادی کر دیتے تھے کہ لڑکی کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل پیش نہ آئے. میں بیاہ دی گئی تو ایڈجسٹ کرنے کا دور شروع ہو گیا. میرا لڑکپن، میری لاپرواہی، میری سادگی یا معصومیت، مجھے شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں تھا. شادی کے 3 سال گزر گئے. میری گود میں 2 بچے آ گئے. میری عمر چھوٹی تھی، بچے تک سنبھالنے نہیں آتے تھے. میری امی بچے کھلاتی تھی. جب عورت ماں بنتی ہے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے، لیکن میں ابھی تک بچی ہی تھی. اپنے شوہر رشید بھٹی سے میرا کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا. وہ میرا شوہر تھا، میرے بچوں کا باپ تھا، اور میں شاید ایڈجسٹ نہ کر سکی. شادی کے 3 سال بعد میرے ہاتھوں میں طلاق تھی اور مجھے احساس تک نہیں تھا. میرے ساتھ بھیانک سانحہ ہو گیا. آپ سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر تب میں ہوش مند ہوتی تو حواس کھو بیٹھتی. لیکن سانحہ تھا، گزر گیا. میں پھر فلموں میں مصروف ہو گئی. میرے بچے تھے، میں تھی اور میرا گھر. بڑے خوش دن تھے. میں اپنے کام اور بچوں میں مگن تھی. میری بیٹی تب تو چھوٹی سی تھی، لیکن آج وہ اپنے گھر میں ہے. اور میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، اونچا لمبا خوبصورت جوان. وہ خوبصورت جوان ہو گیا ہے اور وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے. 19 سالہ میرا بیٹا بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے. میں آج سوچتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں اس طلاق کی کیا وجہ تھی. خود آشنائی میں تھی یا میں ذمہ دار نہیں تھی. اس نے بھی ذمہ داری محسوس نہیں کی. روز جھگڑا، تو میں، نہ میں ایڈجسٹ کر سکی نہ اس نے کمپرومائز کیا. حالات نے ہمیں اس دوراہے پر پہنچا دیا جہاں سے ہمارے راستے بدل گئے. میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. میرے بچے چھوٹے تھے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا. لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں یہ جاننے لگی تھی. مجھے بچوں کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے گھر کی عادت پڑتی جا رہی تھی. میں کچھ گھریلو عورت بن چکی تھی کہ مجھ سے گھر چھن گیا. میرا اپنا شوہر سے جذباتی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن وہ میرے بچوں کا باپ تھا. میں اسے محسوس کرنے لگی تھی، لیکن کمپرومائز نہیں ہو سکا. میں اکیلا پن محسوس کرتی تھی. اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے، ذہنی الجھاؤ تناؤ کم کرنے کے لیے میں پھر اسٹوڈیو میں مصروف ہوگی. شب و روز اپنی ہی ترنگ میں گزر رہے تھے. نہ خوشی نہ غم، کام، بچے، گھر. میں خود سے لاپرواہ شاہراہ زندگی پر رواں تھی کہ اچانک جانے کسی اور ایک شخص نے میرے راستے میں آ گیا. وافدی شوق سے مجھے تکتا رہتا. وہ میرا فین تھا، میرا پرستار تھا. سردار خان رند. نہ جانے کہاں سے آ گیا. وہ فلم بنانا چاہتا تھا
اور میرے ساتھ اس کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ انسانوں کے رویوں میں اس کا رویہ اوپر لگتا تھا۔ اس شخص نے تیسرے دن شادی کا پیغام بھیجا۔ زیادہ میچور آدمی تھا تو مجھے بچوں کی طرح سنبھال رہا تھا، میری دل جوئی کر رہا تھا۔ یہ شخص گھر والوں کو پسند آ گیا، سب گھر والے چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، میرا گھر بس جائے۔ سردار رند سے میری شادی قطعی ارینج میرج تھی۔ شادی اپنی مرضی سے کی جائے یا والدین کی مرضی سے، اگر لڑکی اس تعلق کو محسوس کر رہی ہو تو اس کے بہت خواب ہوتے ہیں۔ میری پہلی شادی ہوئی تب بھی میرے دل میں جذبے تھے، نہ میں نے کوئی خواب دیکھے تھے۔ بڑی ذمہ دار تھی، نہ میں ذمہ دار تھی، نہ ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ اب میں دل پر چوٹ کھائے ہوئے تھی اور میں ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے لیے جو صاحبان تلاش کیا، اس کے تلے جب میں نے سانس لینا چاہا تو میرا دم گھٹ گیا اور میرے تمام خیال خام ہو گئے اور میرے ہونٹوں سے آہ نکلی، وہ خود تھی۔ مجھے یاد ہے رند مجھے لے گیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے رویے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ میں نے شادی کے تیسرے دن ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ رہنا مشکل ہے، اور پھر میرے استقبال میں دوسرا زخم وہ ایک تانا تھا، اداکارہ ہے، کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ نہیں جانتا کہ اداکارہ بھی عورت ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اداکارہ بھی عورت ہوتی ہے، اور کوئی عورت خود گھر تباہ نہیں کرتی۔ دوسرا گھاؤ میرے لیے عذاب بن کر آیا۔ میں قسمت پر شک کرنے لگی کہ مجھے اپنی زندگی کے تمام چیزیں مردہ لگنے لگی۔ ایسا لگتا تھا میری زندگی میں، میرے حصے میں کوئی سکھ باقی نہیں، اب مجھے صرف اپنے بچوں کے لیے رہنا پڑے گا۔ میں فلموں میں مصروف ہوگی، میرا رزق فلموں میں لکھا تھا۔ میری فلمیں اوپر تلے ہٹ ہو رہی تھیں، سبق ہٹ ہوئی، سوسائٹی نے ریکارڈ قائم کیے، میرے بچے، میرا خاص اسٹوڈیو، یہی شب و روز تھی۔ ہنگامی شب و روز میں ایک دن حفیظ اللہ احسن کے ہاں پارٹی تھی۔ پارٹی میں انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے تو انہی لوگوں سے مراسم بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے حفیظ اللہ احسن نے ریٹائرڈ آئی جی انور افریدی سے ملایا۔ اس پارٹی میں ریٹائرڈ آئی جی انور افریدی کا بیٹا میجر اورنگزیب بھی شامل تھا۔ افریدی صاحب نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا۔ مجھے یاد ہے انور صاحب جب خود مجھ سے اپنے بیٹے سے ملوایا تو میجر اورنگزیب نے بہت بے تکلفی سے باتیں شروع کر دی۔ اس ملاقات سے فیملی ریلیشن بن گئے، دونوں خاندانوں کا آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا۔ ہم زندگی میں اتنے مگن ہو گئے کہ احساس تک نہ ہوا کہ دن گزرتے گئے۔ یہ 1971 کی بات ہے۔ ہم لوگ چھانگا مانگا میں تھے، جو اسی حلقوں میں وہاں پہ جو رہتے تھے، تو چھانگا مانگا سے پکنک کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمارے کانوں سے کی آواز ٹکرائی، روشنیاں گل ہو گئیں۔ ایسی آوازیں بجھتی روشنیاں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی دیکھی تھی۔ میرا شہر لاہور اندھیرے میں ڈوب رہا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور سب دعائیں کر رہے تھے۔ شاید میں ساری رات نہ سو سکی۔ صبح فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف افریدی تھا۔ ہیلو بیبی، جنگ شروع ہو گئی ہے، میں محاذ پر جا رہا ہوں۔ میں اورنگزیب کا فون سن کر ابھی سوچ رہی تھی کہ فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزرا۔ انور افریدی صاحب ایک بلا تکلف انسان تھے اور فیملی نے مجھے اس کے ساتھ رکھا، لیکن آگے وہ لکھتی ہیں کہ اس لیے میرا ذہن اس محاذ جنگ پر لپٹتے شعلے میں تھا، آگ، خون اور بارود میرے ذہن پر تھے۔ محاذ پر جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا۔ وہ محاذ پر جانے والا جیالہ لگ رہا تھا جس کے لیے دعائیں تھیں۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، مشکل میں اور بھی مذہبی ہو جاتے ہیں۔ اسے قرآن پاک کے سائے سے گزارا جاتا ہے۔ اسے میری طرف سے ایک چٹ بڑھائی اور کمال استواس بولا، بیبی اس وقت کھولنا جب میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ چلا گیا، ملک کی سرحدوں کا نگہبان بن کر، دشمنوں کی موت بن کر، ملک کا بے دریغ جیالہ بن کر۔ کافی دیر بعد مجھے اس چٹ کا خیال آیا۔ میں نے اسے کھولا تو ششدر رہ گئی۔ میرا انتظار کرنا، میں واپس آ جاؤں گا کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ 5 دن بڑے اچھے گزارے۔ میں اس کے قریب رہی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں تھیں۔ وہ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کے گیا۔ وہ راجستھان سائڈ پر گیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں ریڈیو سنتی، شاید اس کی کوئی خبر ہو۔ اس کے بارے میں عجیب تجسس سا لگ رہا تھا، لیکن ریڈیو نے کبھی بھی میجر اورنگزیب افریدی کی کوئی خبر نہ دی۔ مجھے اس کے بارے میں بہت دھڑکا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ 5 اچھے دن گزرے تھے۔ مجھے اس کا احساس تھا۔ اس احساس کا نام اس وقت بہرحال محبت نہیں تھا۔ 2 ماہ تک افریدی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 2 ماہ بعد میں نے اس کی کال ریسیو کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا، مجھے اس کی کال سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ واپس آ گیا، اس کی قوت ارادی اسے واپس لے آئی۔
اس پیج کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں گھریلو عورت بننے لگی تھی کہ طلاق ہو گئی، یہ مین سرخی بھی ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کہا تھا کہ وہ واپس آ گیا، اس کی قوت ارادی اسے واپس لے آئی، لیکن ہمارے پیار کے دن طول پکڑتے جا رہے تھے، ہم شادی نہیں کر سکتے تھے، کچھ میری مجبوریاں تھیں، وہ میرے بچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور میرے 2 بچے تھے، وہ ہر قیمت پر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میرے دل میں اس کے جذبے کا احترام تھا، وہ ہر مشکل کا دریا پھاند کر مجھ تک پہنچ جانا چاہتا تھا، وہ جنگ کے شعلوں سے نکل آیا تھا، اور پھر اسے ایک کیس میں 1 ماہ تک گھر میں نظر بند رہنا پڑا۔ ہمارے ملک کا ایک کیس بہت بڑا سکینڈل بنا تھا، اٹک کیس۔ افریدی اسی کیس میں نظر بند کیا گیا تھا، لیکن خدا نے اسے اٹک کیس سے بری کر دیا اور اس نے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس کے لیے غم میں روزگار تھا اور وہ خود تھا، وہ بزنس کرنا چاہتا تھا، لیکن بزنس کے لیے روپیہ درکار تھا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ حد درجہ حساس ہو چکا تھا، مجھے فلم میں کام کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر اس نے مجھے انڈسٹری چھڑوا لی اور خود رزق کمانے میں اپنے ماموں کے پاس اردن چلا گیا، لیکن اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اردن کا رزق نہیں تھا۔ وہ واپس آ گیا، میں چاہتی تھی وہ کام کرے، بڑے وہ جذبات کے ندی میں بہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بیبی میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، بیبی میں واپس آ گیا ہوں، میں تم سے الگ نہیں رہ سکتا، شادی ہوگی۔ شادی کتنا عجیب لفظ ہے، میرے لیے تو اور بھی عجیب ہو گیا تھا۔ افریدی کی وفدگی نے مجھے شور کے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ پیار میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ پیار جب دیوانگی کی حدود میں داخل ہو جائے تو وحشت بن جاتا ہے۔ افریدی اسی وحشت میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا، اس کے پاس نوکری نہیں تھی، میرا کام چھڑا چکا تھا، وہ گھر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہتا، احساس میں خاموشی تھا، میں اس کی خاموشی دیکھ کر سخت ہو جاتی۔ اپنے من پسند شور کے ساتھ وہ رکی سوکھی کھا کر کانٹوں پر بھی سکھ کی نیند ہوتی ہے۔ افریدی نے مجھ سے اتنا پیار کیا تھا کہ میرا اصل جو تھا وہ من پسند اصل میں بن بیٹھا تھا، وہ کمائی نہیں کرتا تھا، سگریٹ پھونکتا رہتا تھا، پریشانی، بے روزگاری، کائلی، سستی، اور میں خاموش۔ میں جانتی تھی وہ مجبور ہے، میں نے اسے کبھی روپے پیسے کا تقاضا نہیں کیا، میں جانتی تھی اگر وہ مجبور نہ ہوتا کبھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہتا، لیکن اس وقت اسے رزق کمانے کا جتن کرنا پڑا جب میں ماں بننے والی تھی۔ 2 پیار کرنے والوں کے لیے یہ لمحہ انتہائی خوش کن ہوتا ہے جب ان کی نشانی پیدا ہوتی ہے۔ افریدی کو آنے والی روح کی آبیاری کے لیے پھر رزق کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے، لیکن پھر وہی بات، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں واپس آ گیا ہوں۔ جب پیٹ میں اناج نہ ہو اور گھر کا مرد رزق کمانے کا جتن نہ کرے تو عورت باولی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کوئی تو کام کرو، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، کارپیٹ کا بزنس میرے بھائی کے ساتھ کر لو۔ میں نے اپنی جمع پونجی اس کے لیے آفس بنایا، کارپیٹ کا بزنس شروع کیا، لیکن وہ چند سال بیکار رہ کر اپنے جوڑوں میں بیکاری کی افیون لے کر چل پھر رہا تھا۔ اسے بزنس چلانے کا کسب نہ آیا، 15-20 لاکھ روپے برباد ہو گئے، تو میرے پاس مزید کچھ نہیں تھا جسے میں آگ میں جھونکتی۔ اسے بیکار رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، یا پھر جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو زندگی کی کٹھن حقیقتیں اپنا روپ دکھانے لگتی ہیں۔ روٹی، گھر کا سکون، یہی عورت کی چاہ ہوتی ہے۔ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ خالی پیٹ ہو تو پیار سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ مجھے افریدی کی سستی کاہلی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے آفس بند کروا دیا اور شاید اس کے سامنے پہلی دفعہ زبان کھولی، مجھے تمہاری محنت کی روٹی کھانی ہے، مجھے روکھی سوکھی کھلاؤ یا بھوکو مارو، مجھے جھونپڑی میں رکھو، میں رہوں گی، مجھے بیوی بنا کر رکھو، مجھے گھر دو، میرا شوہر بن کر رہو۔ لیکن افریدی صرف سگریٹ پھونکتا کرتا، ایسا لگتا کہ کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ وہ بدل گیا تھا، یا وقت بدل گیا تھا۔ پیار اپنی وحشتوں سے، اپنی جنونی پن سے نکل چکا تھا۔ میرے سامنے زندگی کا تپتا صحرا تھا جس کی تپش میرا ساتھی نہیں سہنا چاہتا تھا۔ اس کی بے حسی کا آغاز ہوا تو میرے بے دلی جاگ اٹھی۔ آگے وہ لکھتی ہیں، جن عورتوں کے مرد بیکار ہوتے ہیں ان کے لیے سانس لینا تک محال ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ دن رات ایک ہی بات رہ گئی تھی، زیب تم کام کرو، خدا کے لیے، اپنی بیٹی تانیہ کے لیے۔ دوسری طرف سگریٹ کا دھواں ہوتا تھا، اور پھر وہ پنڈی چلا گیا اپنے بھائی کے پاس۔ افریدی نے شوہر بن کر مجھے صرف ایک بچی دی، یا بیکاری کے دنوں سے پہلے جنونی پیار۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس کا پیار اب وقتی جنون لگتا تھا۔ اس کی وحشتیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے تو اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، بس یہ ضرور چاہا تھا کہ وہ کمائے۔ میں اس کی بیوی تھی، میں اسے ہی تقاضا کر سکتی تھی۔ میں تو اس کی بیوی تھی، میں تو اس سے بیٹی کے دودھ کے پیسے بھی مانگتی تھی، میں تو اس سے گھر کا سکون بھی مانگا تھا، لیکن اس نے میرے لیے
گھر بنانے کی بجائے اس تصور میں ہی آگ لگا دی۔ پنڈی سے تانیہ کا باپ نہیں آیا تھا، تانیہ کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ طلاقیں ان باتوں پر نہیں ہوتی کہ میں نے اسے کمانے کے لیے کہا تھا۔ میرے لیے افریدی کا دیا ہوا زخم سب کاری تھا، اس لیے نہیں کہ مجھ پر تیسرا زخم تھا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ مجھ سے اس نے پیار کی شادی کی تھی۔ میں نے اسے عام مردوں سے فرق چاہا تھا، لیکن وہ تو اوسط درجے کا مرد بھی نہیں تھا۔ اپنے قد سے کتنا چھوٹا نکلا وہ۔ پہلے زخم، پھر میرے شعور پر، میرے ذہن پر کاری تھا۔ افریدی نے جو گھاؤ لگایا وہ میری روح کو زخمی کر گیا۔ مجھے بار بار کے تانوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا۔ میری بچی اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میں اس کے باپ کو نہیں لا سکتی تھی۔ وہ اس کی ماں کو ناکردہ گناہوں کی سزا علیحدگی کی صورت میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنا کریئر تباہ کیا، اپنی جمع پونجی برباد کی، لیکن رشید بھٹی سے میری علیحدگی کی وجہ ہم دونوں کی لاپرواہیاں تھیں، غیر ذمہ داریاں تھیں اور میرا بچپنا تھا۔ سردار رند کے لیے عورت کھونٹی سے بندھی ہوئی گائے بھینس تھی جسے سوچ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ افریدی نے تو مجھ سے پیار کا دعویٰ کیا تھا، پیار اسی کا نام تھا۔ میں تو اب انڈسٹری میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تانیہ چھوٹی سی تھی، اس کو میں نے خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں ہوں، میری تانیہ ہے، میرا گھر ہے اور میرا بزنس ہے۔ میں اب وقت کو شکست دے دوں گی۔ میں خود اپنی بیٹی کے لیے رزق کماؤں گی۔ ناظرین، یہ ہے وہ انٹرویو جس کو آپ نے سنا۔ کافی مشکل زندگی رہی ہے حسنہ کی۔